یار میں بہت شائی فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا، مجھے تو سب کچھ بھول گیا تھا کیونکہ لڑکیاں ادھر سے اچانک میں نے ان کو نہیں دیکھا اور انہوں نے دیکھا اور یہ میرے ساتھ تھوڑی سی ہنسی بھی، تو یہ سڈنلی انہوں نے جیسے سی بی آئی والے اچانک آ جاتے ویسے ہی آ گئے۔ اور ابھی تو ہم کوئی فی الحال کوئی بڑے کنٹینر بھی نہیں ہے، کوئی بڑے یوٹیوبر بھی نہیں ہے، ایسے ہی چھوٹے موٹے، تو ابھی جو ابتدائی ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی وہ ٹائپ کا انسان جو بہت ڈرتا ہو، جس کے پاس کوئی فیوچر پلانز نہیں ہو، اگر اس جیسے انسان کو مطلب یہ ایسے لوگ دیکھے اور وہ بھی ابتدائی میں جہاں اوریجن ہوتا ہے انسان کا، اگر وہاں سے اوریجن جس چیز کا بھی ہوتا ہے، اگر اس میں کسی کو کوئی دیکھے، کیونکہ اس میں موٹیویشن لیول بھی نہیں ہوتا ہے، وہ تو مر جائے گا بیچارہ دیکھ کر ہی، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ اب کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں دکھتا، اور سب سے بڑا جو انسان کو روکنے والا جو سب سے بڑا چیز ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ اسی لیے ہمارے لیڈر، ہمارے آقا نے ہمیشہ دعا کی ہے، اللہم نجنا من فتنۃ النساء، کہ اے میرے اللہ پروٹیکٹ می فرام دی، تو آئی ڈونٹ نو وٹ یو کال فتنہ ان انگلش، کہ او میرے اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا لے۔ تو جو وومنس کا فتنہ ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، جو ان کا کیج ہوتا ہے، جال ہوتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ پروگرام تو وڑ نہیں گیا، نہ ہم وڑنے دیں گے، ہمارے پروگرام بہت بڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو فلفل کرنے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ شرم گیری سے بچائے۔ ہر کوئی چیز اچیو کرنا مشکل ہے، بٹ ویڈیوز میں آنا یہ سب سے ٹفیسٹ ورک ہے جو مجھے آج تک اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس ہوا، کیونکہ اگر اس میں انسان فیل ہوا، پیچھے ہٹا، تو لوگ بھی جو آلریڈی 10 باتیں بنا چکے ہیں، کیونکہ ہم جو ولیج لوگ ہیں یہاں پر ویڈیو بنانے کا جو رواج ہے یہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ولیج پیپل کو لگتا ہے کہ یہ ایک سب سے گھٹیا کام ہے، کہ جن کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ یہیں ویڈیو شیڈیو بناتے ہیں۔ تو اسی لیے اب یہ ابتدا ہے، سٹارٹنگ ہے، اور امید کریں گے کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے لیے دعا کرنا ڈیئر گائز۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم دل سے آپ سب کا دھنیہ واد کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے، اور سب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یہ ویڈیوز دیکھتے ہو، اس کو جتنا ہو سکے آگے پہنچایا کرو، کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، اور کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے ود پازیٹیو تھاٹس۔ تو جتنے بھی لوگ ڈیموٹیویٹ ہمیں کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ چاہے سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر، انسٹا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹیلی گرام پر، تو ہم ان سب سے کہنا چاہتے ہیں، یا واٹس ایپ پر، کہ تم شیروں کے بچوں کو کاٹنا مت سکھاؤ، کیونکہ وہ ان کی ایک بنیادی فطرت ہوتی ہے، جو ان کو ماں کے پیٹ سے ہی ان کے جینز میں ہوتا ہے، کہ ان کو آگے جا کر کیا کرنا ہے، کس طرح ان کو کنگڈم میں رول کرنا ہے۔ تو ہمیں تو پورا پتہ ہے، ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن آئی نو ایوری تھنگ بیٹرلی، اور جتنا نہیں جانتے تو ہوپ کہ آپ لوگوں سے وہ ہم سیکھیں گے مل بانٹ کے، جب ہماری گفتگو ہوگی تو آپ لوگوں کی رائے بھی ضروری ہے۔ اور جس انسان کے من میں عورتوں کا خیال رہ گیا کہ عورتیں میرے ساتھ ہنسے گی، ماں باپ یہ وہ، تو بھائی سٹارٹنگ میں کوئی بھی ہیرو نہیں ہوتا، جو سب چیزوں کا بگننگ ہے وہ زیرو سے ہی شروع ہوتا ہے، اور زیرو کے بعد زیرو سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، اور پھر اگر انسان 100% اچیو نہیں کرتا تو کم سے کم 1 2 3 4 5 تو دن بدن ڈے بائی ڈے امپرومنٹ ہوتی ہے، 1 2 3 4 تو ایسے چلتا رہتا ہے۔
بٹ پروگرام اور ڈیزائر گول کو اچیو کرنے کا اور اس میں محنت یہ چیزیں ہونی چاہیے، تبھی کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی ایم، کوئی گول، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ ایسی کام کرتا ہے تو وہ سوائے فضول اور ٹائم ویسٹ کے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ انسان کے پاس ایک گہری سوچ ہونی چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ چلو اگر میں کر رہا ہوں کہ ویڈیو سے پیسہ مل جائے، اگر پیسہ مل بھی گیا تو پھر میں اس پیسے سے کیا کروں گا، اگر پیسہ نہیں ملا تو پھر میں کیا کروں گا، اگر وائرل نہیں ہوا پھر میں کیا کروں گا، اگر وائرل ہوا پھر میں کیا کروں گا۔ تو مطلب میں اس وقت بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر اگر آپ آؤ گے، کیونکہ لوگ زیادہ تر فیمس ہوئے ہیں باقی لوگوں کو یوز کرنے میں، ان کے ویڈیوز، ان کے میوزک پر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی کچھ ایسا نہیں کیا جائے جو سب سے ڈیفرنٹ ہو۔ کیوں ہم لوگوں کو کاپی کریں گے؟ ہم خود کو کاپی کریں گے کیوں؟ جو لوگ کر سکتے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ جو بھی انسان اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھو جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں، جو بھی ان کے مطلب اینسسٹرس، ان کے پیڈگری لائن میں جتنے بھی انیملز ہے، ہرن ہے وہ تیز بھاگتا ہے، اس کا بچہ ہے وہ بھی تیز بھاگتا ہوگا، اس کا بچہ ہوگا وہ بھی تیز بھاگتا ہوگا۔ شیر ہے وہ راج کرتا ہے جنگل میں۔ اب شیر کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی راج کرتے ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی راج کرتے ہیں۔ دانت ہے جو ڈومیسٹک انیملز ہیں۔ تو گھر کی مثال اگر ہم لیں گے، جب گائے کا بچڑا ہوتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ آپ دودھ پیو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں اور فطرت میں رکھی ہے یہ چیزیں جو ان کو کرنی ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہے۔ البتہ انسانوں میں جو سب سے زیادہ بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموٹیویٹ جلدی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے باتوں میں جلدی آتے ہیں۔ اگر ادھر ایک انسان نے ایک ارادہ کیا، ادھر گیا اور دوسرے انسان نے کوئی رائے دے دی، تو وہ اپنا جو ویو ہے، پوائنٹ آف ویو، تو وہ چینج کرے گا ود ان سم سیکنڈز، کیونکہ ہی ہیو نو فکس ٹارگیٹ گول ان ہز مائنڈ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیوں کر رہا ہوں۔ جس کے پاس یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہے، پری پلانڈ کام کرو کہ بھائی اگر میں یہ کام کروں گا تو میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جا سکتا ہوں، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ جب یہ سب چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کو پھر لوگوں کی باتیں تو وہ سنے گا، مگر ان پر کنسنٹریشن، توجہ وہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی اپنے لیے ٹارگیٹ رکھو، اپنی لائف کو برباد مت کرو، ویسٹ مت کرو، اور آگے جانے کی کوشش کرو۔ دیکھو کہ لوگ کیسے آگے گئے اور ہم میں کون سی ڈیمیرٹس ہیں، ویک زونز ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اگر ان چیزوں پر آپ کنسنٹریشن نہیں کرو گے، اچھے کاموں میں اگر کمپٹیشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رکھو گے، تو پھر آپ ایسے سمجھو کہ ہم دنیا میں آئے جیسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوق پیدا کیے، جیسے وہ کھا پی کر مر جاتے ہیں، تو بس ویسے ہی پھر اپنے آپ کو سمجھو جو بے زبان ہوتے ہیں۔ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل، تو یہ اسی لیے بنایا کیونکہ اس کے پاس اللہ نے دماغ دیا، بولنے کی صلاحیت دے دی۔ اگر غریب ہو یا کچھ بھی ہو تو ہمیشہ سوچا کرو یار میرے پاس تو پھر بھی اتنی ساری چیزیں ہیں، فلانی بندہ ہے اس کے پاس تو یہ چیزیں بھی نہیں ہے۔ تو خود کو ہمیشہ موٹیویٹ کرو خود، کیونکہ آج کل کا وہ دور نہیں ہے کہ کوئی تمہیں موٹیویٹ کرے گا، کوئی تمہیں اچھا رائے دے گا۔ سب لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ سارے لوگ انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ ڈیموٹیویٹ کرے ایک دوسرے کو، کیونکہ ایک دوسرے کو کوئی بھی آگے دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو خود کے لیے خود سوچا کرو، اور سب سے بڑھیا جو مشورہ ہے وہ پیرنٹس کا ہے۔ پیرنٹس کے پاس بیٹھا کرو، وہ آپ سے بات چیت کریں گے، ان سے مشورہ لیا کرو، کیونکہ پیرنٹس کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کسی جگہ رسوا ہو۔ تو پیرنٹس سے 70 ٹائمز زیادہ جو پیار محبت ہے انسان کے ساتھ جو کرتا ہے وہ ہے گاڈ، کریٹر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دماغ میں وہ چیزیں ڈالے گا، دماغ ایسے کھولے گا کہ جو چیزیں کسی کے وہم و گمان میں، تصور میں بھی نہیں ہوتی ہے، وہ چیزیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے۔ اور ماں باپ کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور
جو فرینڈس ہیں فرینڈ سرکل ہمیشہ، کیونکہ جو میرے فرینڈ سرکل ہے، میرے فرینڈ سرکل میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں، جیسے آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی رہتے ہو کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، جو ایجڈ پیپل ہیں، انہی کے ساتھ میری دوستی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں مجھے ایک فائدہ تو یہ ہوا کیونکہ ان کے پاس لاٹ آف ایکسپیرینس ہے زندگی کے بارے میں. اگر وہ ان پڑھ بھی ہے، انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، بٹ انہوں نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے جو ہم کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. آج کل کے بچوں کے ساتھ جو میرے جتنے بچے ہیں، پہلے میں پھر باقی، کیونکہ میں اسی لیے بڑوں کے ساتھ چلتا ہوں، برا مت مانو، کیونکہ میں سوچتا ہوں جو میرے اندر کمیاں پیشیاں ہیں وہ یہ دور کریں گے اپنے اچھے اچھے مشہوروں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے زندگی دیکھی ہے اور انہوں نے بتایا ہے وہ ایج جس ایج میں آج ہوں. اسی طرح آپ بھی اپنا جو فرینڈ سرکل ہے وہ اچھا رکھا کرو، اور ایسی دوست مت رکھا کرو جو آپ کو کسی ڈرگ ایڈکشن میں یا باقی جو برے کام ہیں ان میں ملوث کرے. ہمیشہ اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کرو ٹورڈز پازیٹیو لائف. تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ، کیونکہ ایک انسان آئے گا قیامت کے دن، وہ روئے گا، پچھتائے گا، کہے گا یا اللہ میں تو صراط المستقیم پر تھا، مگر میں نے دوست کی باتیں مانی اور آج مجھے اس کی وجہ سے جہنم کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اسی لیے اچھے دوست رکھا کرو. صبح اٹھو، اپنے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، بلانگ کرتے ہو، تو اس مذہب کی جو بھی فارملٹیز ہے وہ فلفل کرنے کی کوشش کرو. اگر مسلمان ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی کوشش کرو. بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو جو نماز ہے یہ بے شک بے حیائی سے اور برے کاموں سے رکاتی ہے. اور یہ مومن اور کافر کے بیچ میں جو ایک انتر ہے، فرق ہے، تو وہ ہے. تو کوشش کرو ڈیئر ویورز، ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچا کرو. اگر تمہارا کوئی ریلیٹیو ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ کافی ہارڈ ورکر ہے بٹ وہ آفٹر دیٹ سکسیسفل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے دعائیں کرو، پرارتھنائیں کرو اس کے لیے اپنے اللہ سے. اور ہمیشہ کوشش کرو کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے لائف میں. ہمیشہ لوگوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ کبھی تمہیں کتابوں سے وہ چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی جو لائف اور لوگوں کے ساتھ جو ٹائم ہے اس کو سپینڈ کرنے سے آپ کو وہ مل سکتی ہے. اور آیا کرو ایسی جگہوں پر بیٹھا کرو جہاں بالکل خاموشی ہو، اور اپنے بارے میں سوچا کرو، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا کرو، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچا کرو، اور سوچا کرو کہ مجھے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. کیونکہ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو ایک ریمارکیبل بناؤ. باقی لوگوں کو فالو مت کرو، باقی لوگوں کے پیچھے مت چلو. لوگوں کے پیچھے چلنے سے سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر اچھے مشورے نہیں دیتے ہیں، وہ زیادہ تر نگیٹیو مشورے دیتے ہیں، اور آپ کا جو اپنا پلان ہے، اپنی جو سوچ ہوتی ہے اس سے آپ غافل ہو سکتے ہو. اسی لیے تو یہی کچھ باتیں تھی جو آپ سے کہنی تھی. اب مجھے دے دو اجازت، کیونکہ میں ابھی سوچنے والا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آنے والی زندگی میں. ٹل دین اللہ نگہبان، ٹیک کیئر، وی ول میٹ سون انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. If Allah subhanahu wa ta'ala give a chance of more surviving.